بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم، اور یونیک وائس 65 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اور تم دیکھ لو کہ میں تمہاری کیا رائے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اس لیے کہا تھا کہ ان کے بیٹے کو ذبح ہونے سے ڈر نہ لگے اور اللہ پاک کے حکم پر عمل کرنے کے لیے رغبت کے ساتھ تیار ہو جائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے باپ، آپ وہی کریں جس کا آپ کو اللہ پاک کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے۔ اگر اللہ پاک نے چاہا تو عنقریب قریب آپ مجھے ذبح پر صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ادھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چلے تو شیطان ایک مرد کی شکل میں حضرت ہاجرہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ کیا آپ جانتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے صاحبزادے کو لے کر کہاں گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اس گھاٹی میں لکڑیاں لینے کے لیے گئے ہیں۔ شیطان نے کہا، خدا کی قسم ایسا نہیں، وہ تو آپ کے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے گئی ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے فرمایا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اپنے بیٹے پر بہت شفقت کرتے اور اس سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ شیطان نے کہا، ان کا گمان یہ ہے کہ انہیں اللہ پاک نے اس بات کا حکم دیا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے فرمایا، اگر انہیں اللہ پاک نے حکم دیا ہے تو پھر اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے رب کے حکم پر عمل کریں۔ یہاں سے نامراد ہو کر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچا اور ان سے کہا کہ اے لڑکے، اگر تم جانتے ہو کہ آپ کے والد آپ کو کہاں لے کر جا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہم اپنے اہل خانہ کے لیے اس گھاٹی سے لکڑیاں لینے جا رہے ہیں۔ شیطان نے کہا، خدا کی قسم، وہ آپ کو ذبح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ اس چیز کا ارادہ کیوں رکھتے ہیں؟ شیطان نے کہا، ان کے رب نے انہیں یہ حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، پھر تو انہیں اپنے رب کے حکم پر عمل کرنا چاہیے۔ جب شیطان نے یہاں سے بھی منہ کی کھائی تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، اے شیخ، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اس گھاٹی سے اپنے کسی کام سے جا رہا ہوں۔ شیطان نے کہا، اللہ کی قسم، میں سمجھتا ہوں کہ شیطان آپ کے ایک خواب میں آیا اور اس نے آپ کو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اس کی بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے پہچان لیا اور فرمایا، اے دشمن خدا، مجھ سے دور ہٹ جا، خدا کی قسم میں اپنے رب کے حکم کو ضرور پورا کروں گا۔ یہاں سے بھی شیطان ناکام ہو کر اور نامراد ہی لوٹا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا ارادہ فرمایا تو ان کے بیٹے نے عرض کی، اے والد محترم، اگر آپ نے مجھے ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو مجھے پہلے رسیوں کے ساتھ مضبوطی سے باندھ لیں تاکہ میں تڑپ نہ سکوں، اور اپنے کپڑے بھی سمیٹ لیں تاکہ میرے خون کی چھینٹیں آپ پر نہ پڑے اور میرا اجر کم نہ ہو، کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے، اور اپنی چھری کو اچھی طرح تیز کر لیں تاکہ وہ مجھ پر آسانی سے چل جائے، اور جب آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے لٹائیں تو پہلو کے بل لٹانے کی بجائے پیشانی کے بل لٹائیں، کیونکہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ جب آپ کی نظر میرے چہرے پر پڑے گی تو اس وقت آپ کے دل میں رقت پیدا ہوگی۔ وہ رقت اللہ پاک کے حکم پر عمل اور آپ کے درمیان حائل ہو سکتی ہے، اور اگر آپ نامناسب سمجھیں تو مجھے قمیض میری ماں کو دے دیں تاکہ انہیں تسلی ہو اور انہیں مجھ پر صبر آ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے، تم حکم الہی پر عمل کرنے میں میرے کتنے اچھے مددگار ثابت ہو رہے ہو۔ اس کے بعد بیٹے کی خواہش کے مطابق پہلے اسے اچھی طرح باندھ دیا، پھر اپنی چھری تیز کی اور اپنے بیٹے کو منہ کے بل لٹایا اور ان کے چہرے سے نظر ہٹائی، پھر ان کے حلق پر چھری چلائی تو اللہ پاک نے ان کے ہاتھ سے چھری کو پلٹ دیا۔ اسی وقت انہیں ایک ندا کی گئی، اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا اور اپنے بیٹے کو ذبح کے لیے بغیر کسی تاخیر کے پیش کر کے اطاعت و فرما برداری کمال کو پہنچا دی۔ بس اب اتنا کافی ہے، یہ ذبح تمہارے بیٹے کی طرف سے فدیہ ہے، اسے ذبح کرو۔ آپ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ ادا اس قدر پسند آئی ہے کہ قیامت تک اس سنت کو زندہ کر دیا۔ کروڑوں مسلمان ہر سال اس ذبیح عظیم کی یاد تازہ کرتے ہیں اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا، انشاءاللہ۔